بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قرون وسطیٰ۔ 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں لاہور میں ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجا پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجا سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبے دار سبکتین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجا جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگھان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجا کے مشورے پر راجا جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگھان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجا جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ یہ پایا کہ راجا جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان اس مقصد کے لیے ہر کار راجا کے ہم رکاب کرے گا۔ لاہور پہنچ کر راجا نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو قید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر راجا جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجا جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجا کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوح علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ اور 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔